پہلے یہ استاد محترم کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد اس ٹاپک پہ آگے بات ہوگی۔ میں یہاں پہ یہ بھی کلیئر کرتی چلوں کہ ہم کسی کے اکسانے پہ یہ باتیں نہیں کرتے، ہم یہ جوش میں آ کے باتیں نہیں کرتے، ہم یہ پورے ہوش و حواس میں اپنے سینسز کو قائم دائم رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ قربان ہونے کے لیے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں نا، تو ہم کسی کے اکسانے پہ ہمیں اکسوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی اکسائے گا تو ہم اس طرح کی باتیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پہلے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ کے ساتھ میں یہ بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، کیوں نہ ہم ایک چھوٹی سی تحریک بنا لیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم ویڈیو کے ذریعے، بلاگ کے ذریعے، اپنی رائٹنگ کے ذریعے پاکستان کا ہر لکھنے بولنے والا باشعور انسان ایک پوری موومنٹ چلائے اور پوری تحریک چلا دے اپنے ویڈیوز میسج کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے، کہ ہم اس عقیدے پہ کوئی کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے۔ میں حضور کے نام نامی پہ میں جذباتی ہوں، خدا کی قسم، میں، میری اولادیں، میری نسلیں نثار، میں نثار، لاکھ کروڑ بار مرنا بھی پڑے تو حضور کے نام نامی پہ مر مٹنے کو تیار ہے۔ میں اظہار کروں گا، ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، ہم خطا کار ہو سکتے ہیں، ہماری عبادتیں کم ہو سکتی ہیں، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کے عشق پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ کے آخری نبی ہونے پہ اگر کوئی شک بھی کرتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، عقیدہ انسان کو ماں کی گود سے ملتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک حقیر سی بندی عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں اپنے استاد محترم قاسم علی شاہ صاحب کو مکمل سپورٹ کرتی ہوں اور تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اس تحریک کا حصہ بنے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود کو لیڈر کہلوانا چاہتے ہیں، یا وہ خود کو لیڈر کہلواتے ہیں، یا وہ خود کو لیڈر سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہے نہیں ہے۔ ایسے موقعوں پہ ہی نظر آتا ہے کہ لیڈر کون ہوتا ہے۔ آج قاسم علی شاہ صاحب نے اس تحریک کا آغاز کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لیڈر ایسے ہوتے ہیں۔ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، اس قسم کی مذہب سے دیکھا جائے تو ان کا کوئی اس طرح مطلب کوئی زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے جیسے سیاست سے نہیں ہے۔ ایک عام سادہ سا بندہ اٹھ کے کہتے ہیں آئیں جی تحریک کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے آغاز کر دیا اور ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اس تحریک میں، اور اپنا اپنا حصہ ڈال کے اس تحریک کو مضبوط اور کامیاب بنانا ہے انشاءاللہ۔ میں اپنے طور پہ یہ کہتی ہوں کہ ہم مشرقی بیٹیاں ہیں، اور مشرقی بیٹیاں اپنے اقدار اور روایات، معذرت کے ساتھ مشرقی بیٹیاں اپنے اقدار اور روایات کا پاس رکھنا بخوبی جانتی ہیں، لیکن اگر بات عقیدہ ختم نبوت کی ہوگی نا تو یہی صنف نازک سر بکف ہو کے پہلی صف میں کھڑی ملیں گے آپ کو انشاءاللہ العزیز۔ یقین مانے میرا پورا جسم اس وقت نا مطلب لرزہ طاری ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، ہم نکمے ہو سکتے ہیں، ہم بیکار ہو سکتے ہیں، ہم جاہل ہو سکتے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی بھی ورڈ استعمال کریں ہم ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں۔ ان کا نام آئے نا تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ان کے نام بہت دور کی بات ہے، ان کی حرمت بہت دور کی بات ہے۔ جس چیز کی طرف میرے پیغمبر کی نسبت ہو جائے نا، اس چیز پہ بھی ہماری جان۔ اگر مدینہ پاک کی گلی کے جو ذرے ہیں نا ریت کے، اس ایک ذرے پہ بھی جان قربان ہو جائے نا میری، تو بڑی چھوٹی سی بات ہوگی۔ میں پھر بھی یہ نہیں کہوں گی کہ میری جان کا حق ادا، جان کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ تنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو پڑا تھا نا، جس پہ کھڑے ہو کے آپ خطبہ فرمایا کرتے تھے، وہ تنا، اس تنے کی حرمت پہ قربان ہو جاؤں تو بھی میری جان کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ بہت کم لوگ ہیں آج، بڑے بڑے مولوی چپ کر کے اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی بلوں میں دب کے بیٹھے ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جن لوگوں کو لوگ سنتے ہیں، جن لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، جن لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں بول رہے؟ انہوں نے اپنا اپنا احتجاج کیوں ریکارڈ نہیں کروایا؟ کیوں قاسم علی شاہ صاحب جیسے لوگوں کو آگے آنا پڑتا ہے جن کے بارے میں ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ نہ تو یہ سیاسی ہیں اور نہ یہ مذہبی ہیں؟ مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے، میں پچھلے تقریباً 5 سال سے قاسم علی شاہ صاحب کو سن رہی ہوں۔ قاسم علی شاہ صاحب کو سن کے میری زندگی میں جو چینج اور بدلاؤ آیا، اس کے بارے میں میری اگلی ویڈیو ضرور ملاحظہ کیجیے گا آپ۔ یقین مانے ایک عام سادہ لو انسان
میرڈ بندہ شادی کے 10 سال بعد جا کے ایسا انسٹیٹیوٹ بناتا ہے نا، انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو اس کا وزٹ کرواؤں گی، اور فری آف کاسٹ وہ ادارہ چل رہا ہے، اتنی زبردست قسم کی بچوں کی اور بیٹیوں کی تربیت ہو رہی ہے نا، آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ میں اس کے پیچھے جو سورس ہے نا مین، وہ صرف اور صرف قاسم علی شاہ صاحب ہے۔ مجھے ان کی باتیں سن کے، ان کے لیکچر سے مجھے اتنا حوصلہ ملا، اتنی پوٹینشل ملی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ اب ہم کچھ کریں گے۔ واقعی سوچ بدلتی ہے نا تو انسان بدلتا ہے، اور جب انسان بدلتا ہے نا تو پھر پاکستان بدلتا ہے۔ میں ایک بات آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ میری یہ بات غور سے دھیان سے سن لیجئے گا کہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے حج اور عمرے سب کے سب بیکار ہو جائیں گے اگر ہمارے دل میں رتی برابر بھی قادیانیوں کے خلاف نرم گوشہ ہے، رتی برابر بھی، کیونکہ قادیانیوں کا دفاع کرنا کفر ہے، ان کے خلاف خاموش رہنا گناہ کبیرہ ہے، ان کے خلاف بولنا جہاد باللسان ہے، ان کے خلاف لکھنا جہاد بالقلم ہے، اور اگر ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ہو نا جناب تو دل میں کم از کم برا ہی سمجھو، اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے پیغمبر نے خود فرما دیا کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس سے پہلے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو پھر آپ کو اس کے علاوہ اور کون سا قانون چاہیے کہ یہ کہلوانے کے لیے کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں جی؟ اچھا، اب ہم ان کو اقلیت کیوں نہیں مانتے؟ ہم ان کو اقلیت تو بہت دور کی بات ہے، چلے ہم ان کو ایک بات ہے اقلیت ماننے، پہلے وہ اپنا مذہب ڈکلیئر کریں کہ پھر اگر وہ اقلیت ہیں تو پھر وہ کون سے مذہب سے تعلق ہے ان کا؟ احمدی کوئی مذہب نہیں ہے، احمدی کوئی مذہب نہیں ہے، وہ پہلے خود کو ڈکلیئر تو کریں کہ وہ واقعی کافر ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو ان کا مذہب کون سا ہے؟ خام خواہ ہم سے نہ الجھیے گا، ہم سادہ لوگ ضرور ہیں، ہمیں قانون کے کوئی زیادہ قواعد اور ضوابط کے بارے میں اگرچہ کچھ نہیں پتہ، اگرچہ ہمارے پاس اتنا نالج اور علم نہیں ہے کہ آئین پاکستان کے قانون، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت اب وہ اپنا عبادت خانہ نہیں بنا سکتے، ان کے عبادت خانے کو مسجد کہنا بھی گناہ ہے، اب وہ اپنا عبادت خانہ نہیں بنا سکتے، لیکن اقلیت ہونے کے ناطے وہ اپنا عبادت خانہ بنا سکیں گے جیسے کہ باقی اقلیتوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب وہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، پھر انہیں اس چیز کی بھی اجازت ہوگی، اب وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پھر وہ غیر مسلم کوٹے کے تحت الیکشن میں حصہ بھی لیں گے، اسمبلیوں میں بھی جائیں گے، پارلیمنٹ میں بھی بیٹھیں گے، اور ہمارے خلاف فیصلہ سازیوں میں بھی شریک ہوں گے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اب وہ کلمہ گو خود کو کہتے ہیں، اب وہ مسلمانوں کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اس کا مجاز ہی نہیں ہے وہ، پھر وہ اس پابندی سے آزاد ہو جائیں گے، جیسے چاہیں گے ویسے نماز پڑھیں گے۔ کلیئر کیے دیتی ہوں میں یہ بات کہ ہم ان کو اقلیت تسلیم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کی نبوت اور ان کے ختم نبوت پہ حرف اٹھائے یا انگلی اٹھائے، ہم ان کو مانتے ہی نہیں۔ یہاں میں جناب جتنے بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے جتنے بھی چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں ان کو خبردار کیے دیتی ہوں کہ پاکستانی قوم کی ماؤں کو معمولی نہ سمجھنا۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ وجود میں آنے والے وطن پہ اپنے کڑیل جوان بیٹے قربان کرنے کی ہمت رکھتی ہیں نا، تو سوچیں پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ، ان کی حرمت پہ قربان کرنے کے لیے، اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے۔ وہاں پہ تو درجہ اولا خوش دلی کے ساتھ قربان کرنا اپنے لیے باعث فخر اور باعث خوش قسمتی سمجھیں گے۔ میں نے یہ بھی وارن کرنا چاہتی ہوں یہ بات کہہ کے بھی کہ یہ نہ سوچنا کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، خالد بن ولید جیسے جری جوان آج موجود نہیں ہیں تو انہیں چھوٹ مل جائے گی۔ انہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ غازی علم دین شہید سے لے کے محمد عامر چیمہ صاحب اور ان کے بعد پھر محمد عامر شہید جو انہوں نے بھی اس پہ ختم نبوت پہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، ان سے لے کے غازی ممتاز قادری تک، بھولے نہ ان کو، ان جیسی بیٹے بیٹیاں آج بھی ہیں الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں
اس کے زیادہ محبوب ہو جاؤں، اس کے لیے زیادہ محبوب ہو جاؤں، اس کے والد سے، اس کی والدہ سے اور تمام لوگوں سے۔ اور میں اس حدیث کی روشنی میں آج حلفاً یہ اقرار کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میری جان، مال، اولاد، ماں باپ اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مقدم اور محبوب ہیں، اور میں خود کو، اپنی اولاد کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو رحمت للعالمین سرور کائنات سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ قربان کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں، اور بغیر کسی ڈر خوف کے اعلان کہتی ہوں کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے کل بھی کافر تھے اور آج بھی کافر ہے، اور تا قیامت ان پہ کفر کا ٹھپا لگا رہے گا۔ وہ خود کو غیر مسلم اقلیت منوانا چاہتے ہیں نا، تو پہلے یہ ضرور بتلا دیں کہ پھر ان کا مذہب کون سا ہے۔ ہم اہل کتاب کے ساتھ چل سکتے ہیں، ہم ان کو اقلیت مان سکتے ہیں، لیکن قادیانیوں کو ہم انسان بھی نہیں مانتے۔ یاد رکھنا غازی علم دین شہید آج بھی زندہ ہے، للکار کے تو دیکھو، حرمت رسول پہ قربان کرنے کے لیے ماؤں نے اپنے جگر گوشوں کی قطاریں نہ لگا دی تو کہنا۔ یاد رکھنا ہم مٹ سکتے ہیں، ہم مٹ گئے نا تو محمد مصطفیٰ کے جان نشین اور بھی بڑے ہوں گے، دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، لیکن احمدیوں اور قادیانیوں کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا اس کے بعد۔ اگر حکومت نے اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا تو پھر سڑکوں اور گلیوں میں، چوراہوں میں فیصلے ہوں گے، اور فیصلے کرنے والے عاشقان رسول ہوں گے، جبکہ ذمہ دار حکومت ہوگی، انتظامیہ ہوگی۔ اس لیے آپ اس بات کو اپنے لیے تنبیہ سمجھیں یا دھمکی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت پہ قربان ہونے کے لیے آج بھی بیٹے، آج بھی بیٹیاں اور مائیں سر برکف کھڑی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے قیامت کے دن، اور ان کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے۔ دنیا میں حق ادا کر جائیں، کوشش کریں حق ادا کرنے کی، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ یقین مانیں کہ یہ ایک نیکی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولنے والوں کی زبان بندی کی ایک نیکی آپ کی کئی عملوں پہ اور کئی ولیوں پہ بھاری آ سکتی ہے۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں خود کو کہتی، میں ایک ماڑی عام معمولی بندی ہوں۔ میرا بس اتنا ماننا ہے کہ عقیدہ جو ختم نبوت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، جو شان ہے، جو عالم مرتبت ہے، اس کے سامنے ساری نیکیاں، ساری عبادتیں اور سب کچھ ہیچ ہے۔ اگر آپ ان کی غلامی میں آ گئے نا، اگر آپ ان کے ماتحت آ گئے نا، تو پھر کامیابی آپ کو مقدر ہے، پھر کوئی آپ کو کامیابی سے روک نہیں سکتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تحریک ختم نبوت زندہ باد، قادیانی مردہ باد، احمدی مردہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، بہت شکریہ سننے کے لیے، میں نے بہت زیادہ ٹائم دے لیا آپ کا شاید، لیکن اس ٹاپک پہ ہر بندے کو جسے لگتا ہے نا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بندے کو بھی میدان میں آنا چاہیے، اس بندے کو بھی اگر وہ لکھ سکتا ہے نا تو لکھے، اگر وہ بول سکتا ہے نا تو بولے، لیکن اس چیز کے خلاف آواز ضرور اٹھائے، ورنہ لوگ ہمیں سوئے ہوئے سمجھ کے اور مردہ سمجھ کے روند کے چلے جائیں گے، اور ختم نبوت کے خلاف وہ اپنا جو انہوں نے کرنا ہے نا وہ کر گزریں گے۔ تو خدا کے لیے خود کو زندہ ثابت کریں، اگر آپ لوگ زندہ ہو ضرور بولو، نہیں میرے جیسے تو سب کو ہی بولنا آتا ہوگا نا، میرے سے تو اچھا ہی بولنا آتا ہوگا نا، تو اپنے لیول پہ، اپنے فورم پہ، اپنے پلیٹ فارم پہ، اپنی سطح پہ ضرور بولیں، ضرور اس کے خلاف آواز اٹھائیں خدا کے لیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمیں پھر خود کو مسلمان ثابت کرنا پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔